چار رشتے بیان کرتے ہیں. میں چاروں رشتوں پر تھوڑا تھوڑا کلام کروں گا اور آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ 11ویں والے پیر کا یہ سب سے بڑا لنگر تھا جو ساری زندگی لوگوں کو وہ دیتے رہے. ان کا مشن یہ تھا، مقصد یہ تھا. اچھا، پہلا رشتہ جسے امام رازی تفسیر کبیر کے اندر بیان کرتے ہیں، جو اس آیت میں بیان ہوا، نبھانے والے بندے کو عقل مند کہا گیا، دنا کہا گیا. امام رازی کہتے ہیں پہلا رشتہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ. پہلا رشتہ ہے، سارے بولیے نظر، اللہ کا بندے کے ساتھ. دو جہتیں ہیں، ایک جہت یہ کہ رب نے رشتہ کیسے نبھایا ہے، اور دوسری جہت یہ کہ ہم بندوں نے رب سے رشتہ کیسے نبھایا ہے. اگر میں ایک جہت پر بات کروں تو اللہ نے تو نبھانے میں کوئی کسر چھوڑی، کوئی کسر چھوڑی. کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا ہے، کوئی ماننے والا ہے، کوئی منکر ہے، کوئی ساتھ در پہ آگ رکھتا ہے، کوئی بغاوت میں زندگی بسر کرتا ہے. میرا رب برابر ہر ایک کو عطا کیا جا رہا ہے. اس نے کبھی کوئی فرق کیا؟ اس کا ایکو بند ہو سکتا ہے. ایکو بند کر کے آواز بالکل صاف کریں. اچھا دیکھیے، میں اپنی گفتگو کے اندر جان ڈالنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کا ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. آپ بہت مہمان نواز تھے، بس یہاں ٹھیک ہے، آپ بہت مہمان نواز تھے. اور آپ کو پتا ہے جناب ابراہیم کی مہمان نوازی قرآن کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے. تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ساتھ مہمان شریک نہیں ہو جاتا. آج بھی آپ نے دسترخوان پہ کھانا لگایا اور منتظر ہونے لگے کوئی راہگیر گزرے، میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤں. آپ نے دیکھا راستے میں بندہ گزر رہا ہے، آپ نے اسے دعوت دی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو اس نے دعوت کو قبول کیا. جب دسترخوان پہ آ کے بیٹھا، کھانا شروع ہونے لگا. جناب ابراہیم نے اپنے رب کا نام لیا، کھانا شروع ہوا. وہ بول پڑا، کہنے لگا ابراہیم میں تو آپ کے رب کو نہیں مانتا، میں تو پتھر کا پجاری ہوں، میں تو بت پرست ہوں، میں تو مورتی کے سامنے جھکتا ہوں. جس کا نام آپ نے لیا ہے میں تو منکر ہوں. ابراہیم کے دل میں نا ملال پیدا ہوا، دکھ پیدا ہوا. اے کاش کوئی توحید پرست ہوتا، کوئی اپنا ہوتا، مواعظ ہوتا، وہ میرے ساتھ کھانا کھاتا. یہ منکر ہے، پتھر کے سامنے جھکتا ہے، بت کی پرستش کرتا ہے، یہ کھانا کھا رہا ہے. ادھر آپ کے دل میں دکھ پیدا ہوا نا، ادھر آسمان سے رب نے وحی کا نور نازل فرما دیا. دیکھیے وہ وحی کے خوبصورت لفظ کیا تھے. کہا پیارے ابراہیم دکھ نہ کرو، ملال نہ کرو، کھانا کھلا دو. دیکھو مدتوں سے ہم بھی تو اسے کھلا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے منکر ہے، ہمیں پتا ہے بگوڑا ہے، ہمیں پتا ہے باغی ہے، ہمیں پتا ہے پتھر کے سامنے جھکتا ہے، لیکن ہم نے روٹی بند کی. میں کہتا ہوں میرے رب کی پالن ہاری کتنی اونچی ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، منکروں کو بھی عطا فرماتا ہے. میں بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی محبت کی داستان یوں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم سارے رب کے بندے ہیں اور بندوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ بندے پہ غصہ کرتی، جلال کرتی ہے. یہ کیا کہتی ہے رب کے دربار میں؟ مولا اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں اسے نگل لوں. آسمان ہمارے اوپر غصہ کرتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے. ربا اجازت دے میں ٹوٹ پڑوں. ہوائیں کہتی ہیں مولا اجازت دے میں اڑا کے لے جاؤں. سمندر کا پانی اجازت مانگتا ہے، مولا اجازت دے میں بستیوں کا رخ کر لوں. پتہ ہے رب ان ساری چیزوں کو کیا جواب دیتا ہے؟ رب کہتا ہے زمین تو میرے بندے کے لیے پھٹنے کی بات کرتی ہے، آسمان تو میرے بندے پہ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، اے ہواؤ تو میرے بندے کو اڑانا چاہتی ہو. بتاؤ بندہ تمہارا ہے یا بندہ میرا ہے؟ کہتا ہے یہ کتنی محبت والا جملہ ہے، یہ کتنا رب کا پیار ہے بندے کے ساتھ. بتا زمین تو غصہ کرتی ہے، بندہ تیرا ہے یا میرا؟ زمین کہتی ہے ربا بندہ تو تیرا ہی ہے، تو کیا کرے گا؟ رب کہتا ہے ایسا کر تو بیچ میں غصہ نہ کر، بندے کو مجھ پہ چھوڑ دے، مجھے میرے بندے پہ چھوڑ دے. مولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا انتظار. ربا کب تک؟ فرمایا آخری سانس سے پہلے تک. جب بھی میرا بندہ پلٹ کے آئے گا، ایک قدم اٹھائے گا، 10 رحمت والے قدموں سے میں اس کا استقبال فرماؤں گا. میں کہتا ہوں اللہ نے رشتہ نبھانے میں کوئی کسر چھوڑی. دیکھیں نا ہم بندے ہیں، بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کھل جائے ہمارا تو گلی میں کوئی ہمیں منہ لگاتا، لوگ سلام نہیں کرتے، دیکھ کے رستہ بدل دیتے ہیں، یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہکار ہے. اور میاں صاحب نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا،
تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہزار ہاں ہمارے گناہ اس کے سامنے ہیں، پھر بھی پردے ڈال کے عطا کر رہا، دے رہا ہے، نوازشیں کر رہا ہے. میں اس پر دوسرا جو ہماری جیت ہے میں اس پر تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں. رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سوال یہ ہے اے 11ویں کی بزم میں آنے والوں، کیا ہم نے بھی رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے؟ اگر یہ سوال ہو نا، ہو سکتا ہے ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہاں میں نے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. لیکن جناب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں ایک ترازو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک پلڑا بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ چیک کرے، اگر اس پلڑے پر جواب ہاں میں آئے رب کا شکر ادا کرے، جواب نہ میں آئے تو اس بزم میں ارادہ کرے میں رب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کروں. پتہ ہے پلڑا کس کا ہے؟ ملا علی قاری کا. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ کعبے کا امام ہے. آپ نے مرکات کے اندر بڑا خوبصورت جملہ لکھا. آپ نے فرمایا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو نے رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے کہ نہیں، تو نے نبھایا ہے کہ نہیں، تو چیک کر. جہاں تجھے تیرا رب بلائے، جہاں تجھے تیرا رب بلائے اگر تو نظر آئے، اور جہاں سے تیرا رب تجھے روکے اگر تو رک جائے، سمجھ لے تو نے رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. رب چاہتا ہے 5 ٹائم تو مسجد نظر آئے تو تجھے آنا چاہیے. رب چاہتا ہے تیری نظر میں حیا ہو تو ہونا چاہیے. رب چاہتا ہے آرام تیری زندگی میں نہ آئے تو نہیں آنا چاہیے. رب چاہتا ہے تو ماں باپ کا تابعدار ہو، ساری زندگی تجھے ماں باپ کے سامنے پیچھے گزارنی پڑے گی. گویا دوسرے لفظوں کے اندر بندہ یوں اپنے آپ کو نا رب کے دربار میں کھڑا کر کے کہے ربا وجود میرا ہے، حکومت تیری چلے گی. جیسے تو کہے گا میں ویسے زندگی بسر کروں گا. اگر اس طرح بندہ زندگی بسر کرتا ہے، یہ وہ ہے جو رب سے رشتہ نبھانے والا ہے. لیکن دکھ کے اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ بولوں گا. ہم اگر غور کریں نا مسلمان، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو پیشانی کا چور ہے، کوئی ایسا ہے جو نظر کا چور ہے، کوئی ایسا ہے جو سماعت کا چور ہے، کوئی ایسا ہے جو ہاتھوں کا چور ہے، کوئی ایسا ہے کوئی قدموں کا چور ہے، کوئی ایسا ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی ایسا ہے سودی اکاؤنٹ بینک میں رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے اور قبضے کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ بازیاں کرتا ہے، پڑوسیوں کو دکھ دیتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے. گویا ہم کسی نہ کسی جگہ پر گرے ہوئے ہیں. آؤ غوث اعظم کی محبت والی اس بزم کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں یہ اللہ والے اللہ سے ملاتے رہے، ہم اپنے رب سے جڑنے کی کوشش کریں. ان کا سب سے بڑا مشن یہی ہے نا، بندوں کو رب سے ملا دو، بندوں کے رابطے جو ٹوٹے ہیں رب سے بحال کر دو. یہی وجہ ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے ایک بندے کا قصہ بیان فرمایا. وہ گھر سے نکلا، وہ ایک اللہ کے ولی سے ملنا چاہتا تھا. بیچ رستے میں رب نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دی. فرشتہ انسانی صورت میں تھا. فرشتہ انٹرویو لیتا ہے، اے نہ تريد، تیرا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوری طرح اس سے انٹرویو لیتا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا اس کے ساتھ کوئی سونے چاندی کی معاملہ ہے، کوئی سونے چاندی کی چمک، کوئی دنیاوی کاروبار، کوئی مال و دولت، کوئی اور منفیت، کیوں جاتا ہے اس کے پاس؟ تو بندہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ دنیاوی کوئی رشتہ نہیں، ہاں میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے، رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. میں اس کے دربار میں بیٹھتا ہوں، اپنے آپ کو شیطان سے آزاد سمجھتا ہوں، رحمان کے جلووں میں آباد سمجھتا ہوں. اب وہ فرشتہ جو انسانی صورت میں ہوتا ہے، میرے حبیب فرماتے بول پڑتا ہے، کہتا ہے انی رسول اللہ علیہ، سن میں کوئی بندہ نہیں، میں رب کی طرف سے بھیجا گا فرشتہ ہوں. رب نے تیرے رستے کے اندر مجھے کھڑا کیا ہے. تو جو اس بندے کے ساتھ رب کے لیے محبت کرتا ہے، رب نے آسمان سے تیرے جانب پیغام بھیجا ہے کہ رب بھی تیرے ساتھ محبت فرماتا ہے. تو جتنے اولیاء ہیں انہوں نے ساری زندگی بندوں کو اللہ سے ملایا. مجھے بتائیں یہ شرم والی بات نہیں ہوگی، حیا والی بات نہیں ہوگی؟ غوث اعظم کا مرید ہو اور بے نمازی، غوث اعظم کا مرید ہو نظر کا گندا، غوث اعظم کا میں جملہ ایک دوسری چیز سے بولنا چاہتا ہوں. یار بندے کو نا پیر کسی کا مرید ہو نا، محب ہو، زندگی ایسی بسر کرنی چاہیے دیکھنے والے کہیں
جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا؟ ایسا کردار، ایسی زندگی ہو۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا دور تھا، امام اعظم کے شاگرد تھے، تو یہودیوں نے کچھ چبھتے ہوئے سوال مسلمانوں کے خلاف تیار کیے۔ امام اعظم کا وصال ہوا تھا تازہ تھا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار، جس عالم کے پاس جاتے وہ چپ ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا بھئی ان کے سوالوں کے جواب لینا چاہتے ہو تو امام اعظم کے ایک شاگرد بیٹھا ہے مدرسے میں، امام محمد علیہ الرحمہ، ان کے پاس جاؤ، وہ اس کے جواب دیں گے۔ اچھا مختصر کروں، وہ یہودیوں کے ہی پر علماء، ان کے ساتھ کافی سارے مسلمان بھی، وہ سارے نہ جمع ہوئے مدرسے کے اندر پہنچ گئے۔ آپ اپنے شاگردوں کو کلاس پڑھا رہے تھے، کتاب آپ کے سامنے تھی، آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک نظر سامنے شاگردوں پہ ڈالی اور ایک نظر ان کے دلوں پہ ڈالی۔ وہ جو یہودی آئے تھے نا، ان کے دلوں پہ ڈالی، اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ اندر کی باتیں پھر اندر کی نہیں رہتی، اسی لیے جملہ کبھی آپ نے سنا نہیں کہ جب آلے دل کی بزم میں بیٹھو تو دل کے خیالات پہ قابو رہو، یہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے۔ اچھا وہ یہودیوں کے ایک بار وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کتاب کو بند کیا، پوچھا یہودیوں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کے پاس آئے ہیں سوال کرنے کے لیے، اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے تو ہم ہو جائیں گے مسلمان، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا یہودیوں یہ کیا بات ہوئی کہ تم سوال کرو میں جواب دوں، اگر تمہارے سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں، تمہارے دل کے اندر جو سوال ہے وہ بھی میں بتاؤں، جواب بھی میں بتاؤں۔ اب انہیں پتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے جو سوچا ہے یہ کیسے بتائیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو امام محمد رہنا ایک طرف سے شروع کیا، فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ جب آپ ان سارے سوالوں کے جواب، سوال بھی جواب بھی بتائے نا، تو یہودیوں کا بڑا جو عالم تھا وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے جملہ بولتا ہے اے لوگو اگر مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو ان کا نبی محمد اتنی شان والا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یار مزہ نہیں آ گیا، غلام کو دیکھا ہے تو آقا کی سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں لوٹنے آئے تھے، اب کلمہ پڑھاؤ ہم تمہارے محمد کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ اولیاء کی ساری زندگی کی تربیت یہ ہے بندوں کو اللہ سے ملانا، بندوں کو ان کے عمل درست کرنا، ان کے ٹوٹے رابطے بحال کرنا۔ اور ہمیں بھی اولیاء کے ساتھ اس لیے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے بیٹا انگلینڈ چلا جائے، اس لیے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے کاروبار اچھا ہو جائے، اس لیے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے کوئی مسئلہ ہوا تو دعا کروائیں گے، بلکہ اس لیے رابطہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی قریبی ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ پہلا رشتہ تھا اللہ کا بندے کے ساتھ، اللہ نے نبھایا ہے لیکن بندوں سے صحیح نہیں سکا، اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں دوسرا تیسرا چوتھا رشتہ بول دیتا ہوں کیونکہ 10 منٹ میرے پاس بقیہ ہے، میں تینوں رشتوں پر ایک ایک بات بولوں گا۔ اچھا دوسرا رشتہ امام راضی کہتے ہیں دوسرا ہے نبی کا امتی کے ساتھ، نبی کا، یہاں بھی جیت وہی ہے، نبی نے رشتہ نبھانے میں کوئی کسر چھوڑی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، اس نے کسی جگہ ہمیں بلایا، ہر مقام پر ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا۔ بلکہ میں ایک کی منظر بیان کرنا چاہتا ہوں عشر کا۔ میرے محبوب نے فرمایا عشر کے دن کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، سب کے لیے نور کی کرسیاں لگیں گی۔ فرمایا سنو میرے لیے بھی لگے گی، ہر نبی اپنی نور والی کرسی پہ بیٹھے گا، میرے غلاموں میں ایک لمحہ بھی اپنی نور والی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سارے نبی بیٹھیں گے آپ نہیں بیٹھیں گے، وجہ کیا؟ فرمایا غلاموں تمہارا غم مجھے کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ کتنی محبت ہے یار۔ فضل بن عباس نا حضور کے چچا کے بیٹے کہتے جب سرکار کو لحد کے اندر اتارا نا، وصال کے بعد اتارنے والوں میں شامل تھا، اور جب محبوب کے جسد عطر کو قبر شریف کے اندر رکھا تو میں نے کیا دیکھا،
رائی تو شفتین یتحرک، میں نے دیکھا محبوب کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، میں نے کانوں کو ہونٹوں کے قریب کیا تو لحد میں صدا آ رہی تھی، یا رب ہب لی امتی، مولا امت مجھے ہبا کر دینا۔ کیا امتی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی نے ہم پر کتنے احسان کیے؟ ماؤں کو عزت دی، بیٹیوں کو وقار دیا، بہنوں کو عزت دی، باپوں کو مقام دیا، یہ ساری عزتیں یہ آمنہ کے لال کے صدقے میں رب نے عطا فرمائی ہے۔ ہم دوسری جیت کی بات کرتے ہیں کہ نبی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ ہمیں بھی رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی کے ساتھ اپنے یارانے مضبوط کیجئے، ان کے طریقوں کو بنائیے، ان کی خواہشات پر عمل کیجئے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے زندگی بسر کریں۔ دیکھیں رب آسمان سے نور کتنا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، یہ ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا، یہ آنکھ بند کر کے سونے کے پیچھے چلا کرتے تھے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے یہ سونے کے پیچھے چلتے تھے۔ میں حضرت عمر کا جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ مولا علی مرتضیٰ حضرت عمر ایک رستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے نا حضرت عمر نے یوں اپنا سر نیچے کر، راہ صاف رستہ ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی عمر یہ آپ نے سر نیچے کیوں کیا؟ بات سمجھ نہیں آئی تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ کہا بھائی علی آج آپ میرے ساتھ ہو نا، اسی جگہ سے میں کل آمنہ کے لال کے ساتھ گزرا تھا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جب ہم یہاں پہنچے تھے نا، یہاں ایک درخت تھا جس کی شاخیں رستے کی طرف جھکی تھی، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور آقا حضور رحمت عالم جب یہاں گزرے تو میرے حبیب نے ناز سے اپنا سر نیچے کر لیا، وہ شاخیں ساتھ لگنے لگی نا، حضور نے سر نیچے کیا، بعد میں درخت کو کاٹ دیا گیا، درخت مٹ گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں بڑے زمانے بعد میں اس رستے سے گزرا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں، میں نے سر نیچے اس لیے کیا ہے، درخت تو کٹ گیا ہے پر یار کی ادا تو آپ نے باقی ہے۔ مجھے بتاؤ یار اس سے بڑھ کر کوئی محب ہوگا؟ جہاں سر نیچے کیا ہے صحابہ وہاں اپنا سر نیچے کر۔ یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، صرف بتانے کا مقصود یہ ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی بڑی بات اور بڑا بوجھ نہیں ڈال رہا، میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں، پانی روز پیتے، کئی بار پیتے، اور اگر پینا سونے کے طریقے کے مطابق ہو جائے، پیاس بھی بجھے گی، اٹھے مصطفیٰ بھی رب عطا فرمائے گا۔ اور یہ کتنا بڑا فیضان آج سائنس تحقیق کر رہی ہے 14 صدیاں بعد کہ حضور کی سنتوں کے اندر کتنی برکتیں ہیں، اور آمنہ کے لال نے یہ رحمت ہمیں 14 صدیاں پہلے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے میں تیسرا رشتہ بیان کرنے لگا ہوں، اور آپ سارے سمجھتے ہیں جس طرح ولیوں کا مشن یہ ہے کہ وہ بندوں کو رب سے ملاتے ہیں، اسی طرح ولیوں کا مشن یہ بھی ہے وہ بندوں کو اپنے نبی سے ملاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے مرید کو ادھر ادھر جانے دیتے۔ حضور رابعہ بصریہ آپ کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے، کسی نے آپ سے فتویٰ پوچھا نا کہ رابعہ یہ بتاؤ شیطان پہ لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سمپل جواب تھا جائز ہے بھائی، دشمن ہے، ذلیل ہے، لعنت کرو، لیکن یہ اللہ والے ان کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب کبھی نبی پہ درود پڑھنے سے فرصت ملے گی اس بارے میں بھی سوچیں گے۔ ہمارے پاس تو جو وقت ملتا ہے ہم تو یار کی بات کرتے ہیں، ان کے حسن کی بات کرتے ہیں، ان کے زلف کا تذکرہ کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں تو رب آسمان سے رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ آئیے میں تیسرے رشتے کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں تیسرا رشتہ ہے سارے خونی رشتے۔ سارے، یہ جناب خالہ ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، اور یہ بھائی ہے، یہ جتنی خونی لڑیوں میں اللہ نے ہمیں پرویا ہے، یہ حسن صرف مسلمانوں کے پاس، یہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس، بے شمار مذہب ہے، رشتے کسی کے پاس نہیں، یہ اعزاز اللہ نے صرف اور صرف مسلمانوں کو آمنہ کے لال کے صدقے میں عطا فرمایا۔ دیکھیے کٹ کے جینا بہت آسان ہوتا ہے، بندہ چاہے جی میں نہیں ملتا، میں نہیں بولتا، تو میری قبر پہ نہ آنا، میں تیری قبر پہ نہیں آؤں گا، خوشیوں چھوڑ دے، غمیاں چھوڑ دے، رشتہ داروں کو ترک کر دے، یہ بہت آسان ہے،
لیکن یہ تعلیم نبوی نہیں ہے. میرے حبیب نے فرمایا رشتہ داروں سے جڑ جڑ کے رہو تو اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائے گا. آئیے اس میں ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں خونی رشتوں کا حیا نصیب فرمایا. یہ چچا پتہ ہے، یہ دیکھیں نا کہ ابھی اسی 2 مہینے کے اندر تحصیل گجرخان کے اندر کتنے خطرناک واقعات پیش ہوئے. بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کی گردن اتار دی. وجہ کیا ہے؟ سونے نبی کے پیغام نہیں سیکھے تھے کہ جن خونی رشتوں پر تم ہاتھ اٹھا کے ختم کر رہے ہو، رب نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کے حبیب نے پتہ چچا کے متعلق کیا فرمایا؟ چچا تایا اما الرجل سینہ ابیہ، جو بندے کا چچا یا تایا ہوتا ہے رب نے اسے باپ کا درجہ عطا فرمایا ہے. یہ باپ بھی ہوتا ہے. اور الخالۃ بمنزلۃ الام، جو بندے کی خالہ ہے فرمایا رب نے اسے ماں کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور کتنا درد ہے خونی رشتوں کا. یہ بدر کا مارکا ہوا نا تو اللہ کے حبیب کے دربار میں قیدی لائے گئے. فرمایا انہیں باندھ دو پلروں کے ساتھ، صبح ان کے ساتھ بات کریں گے. جب قیدیوں کو باندھا گیا، ان قیدیوں میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، لیکن ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا. وہ بدر میں آئے تھے کافروں کے ساتھ، انہیں بھی باندھ دیا گیا. صبح ہوئی نا تو اللہ کے حبیب نماز پڑھانے مسجد تشریف لائے تو سرکار نے سلام پھیرا تو میرے حبیب کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے. فرمایا میرے صحابہ چچا کا فدیہ مجھ سے لے لو، میرے چچا کی رسیاں کھول دو. چچا کے کرانے کی آواز نے مجھ محمد کو پوری رات سونے نہیں دی. یہ خونی رشتے کا درد حبیب بتا رہے. چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، مخالف بن کے آیا ہے، لیکن خون کی کشش یہ اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں. اچھا سنیے، میں ایک حدیث اس پہ بولنا چاہتا ہوں. بڑے مجمع کے اندر میرے حبیب نے پوچھا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے اور جو چاہتا ہے اس کا رزق کھلا ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے نا، ہر مسلمان کی یہ طلب ہے لمبی عمر ملے، خیر والی ملے، رزق سونا کھلا ملے، خیر والا ملے. میرے حبیب نے وظیفہ دیا ہے اور یہ اس نبی کا وظیفہ ہے جس کی طرف سے ہر امتی کو یہ اختیار کرنے کی اجازت، کسی ایک بندے کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. اور حیران ہوں گے وظیفہ نماز کے بعد پڑھنے والا نہیں ہے، تہجد کے بعد تسبیح اوڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے، اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے جڑ جڑ کے رہے، اللہ عمر میں بھی برکت پیدا فرمائے گا، اللہ رزق میں بھی برکت پیدا فرمائے گا. ہمارا یہ سوال ہوگا یار وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، وہ نہ کریں، فیض تو رب دیتا ہے. اگر ہم جڑ کے رہیں گے رب رزق میں بھی برکت دے گا اور رب عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اللہ خونی رشتوں کا ہمیں حیا نصیب فرمائے. آخری رشتہ سنیے، امام راضی کہتے ہیں چوتھا رشتہ جس کو اس آیت میں نبھانے کا حکم دیا گیا وہ ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ. دیکھیں اقصی کی مسجد کے اندر جو شہید ہوئے ان سے ہمارا خونی تعلق نہیں، لیکن کلمے کا تعلق تو ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ جڑا ہے. وہ وہاں پر مشکل میں ہیں، ہمیں یہاں پر اس کا احساس. کسی بھی کونے میں دنیا کے اندر مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان کو احساس ہوتا ہے. اس پر بہت ساری باتیں، صرف بخاری کی ایک لمبی حدیث کا آخری جملہ بیان کر کے ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. میرے حبیب نے فرمایا اگر تم مسلمانوں کو سکھ نہیں دے سکتے تو کم از کم دکھ بھی نہ دینا. یہ بڑا کڑا حساب ہے. یہ ہمارے ساتھ بسنے والے لوگ، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، کلمہ گو، اگر ہم انہیں سکھ نہیں دے سکتے ہمارے وجود سے انہیں دکھ نہ پہنچے. اور وہ لوگ جن کی زندگی کا مشن ہوتا ہے مسلمانوں کو سکھ دینا، امن دینا، شانتی دینا، سنیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. معراج کی رات اللہ کے حبیب گئے نا جنت میں تو آپ نے ایک جوان کو دیکھا، جہاں چاہتا ہے پھرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. ویسے نا جنت میں سارے درجوں کے اندر اپنے درجے سے کوئی باہر نکلنے والا نہیں. عجیب و شان جوان ہے، پوری جنت میں آزادی ہے، جدھر جا پھر کوئی روکنے والا نہیں. اب صحابہ نے جب سنا نا تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کا عمل کیا تھا؟ پوری جنت میں پھر رہا تھا، عمل کیا تھا؟ ذرا عمل سنیے گا.
آپ حیران ہو جائیں گے، نماز اونچا عمل ہے، روزہ اونچا عمل ہے، زکوٰۃ کی کوئی بات ہی نہیں، جناب حج کا کوئی مقام مرتبہ بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن سنیں عمل کیا تھا۔ میرے بابو فرمانے لگے یہ وہ جوان ہے دنیا میں اس نے اپنی زمین سے ایک درخت اس نیت سے کاٹ دیا تھا، گزرنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے مسلمانوں کو تکلیف سے بچایا ہے، رب نے اسے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ کیسا رحمت معاف دین، دوسروں کے لیے سکھ فراہم کرنا، دوسروں کے لیے آسانی دینا، تو یہ چوتھا رشتہ ہے مسلمانی۔ جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے ہمارا بھائی ہے، جو ہماری دکان پہ گاہک بن کے آتا ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے، جو ہمارے ساتھ ملاقات کرتا ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اگر ہم سکھ دکھ نہیں دے سکتے تو ہمیں کم از کم سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہیں دینا چاہیے، آسانی فراہم کرنی چاہیے، امن فراہم کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم نے تعریف یہ بیان فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ وبیدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے امن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے دربار کے اندر دعا و التجا کرتے ہیں اللہ میں چاروں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کا یہ جو مشن ہے قرآن سیکھنے والا مشن، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارے رابطوں کو مضبوط فرمائے اور قرآن فہمی اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، 11ویں شریف کی اس بزم کو ہمارے لیے اللہ برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔